میرا نام ڈاکٹر واصف اقبال ہے اور میں ڈیرہ غازی خان میں ایز اے شوگر اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں۔ شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں، اس بارے میں بار بار سوال پوچھے جا رہے ہیں، تو مجھ پہ لازم تھا کہ اس کو ہم تفصیل سے بات کریں اس بارے میں۔ رمضان المبارک سال کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہر مسلمان مرد اور عورت کی اولین خواہش ہے کہ وہ اس ماہ کی برکات سے فیض یاب ہو۔ شوگر کے مریض کا روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ، وہ اس کا سارا انحصار اس کی شوگر کے کنٹرول ہونے اور اس کے علاج کی نوعیت پہ ہے کہ کیا وہ شوگر کی گولیاں استعمال کر رہا ہے، کیا وہ انسولین استعمال کر رہا ہے، اس کا کنٹرول کیسا ہے، اس کو ڈاکٹر کیا ہدایات دیتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ مل کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو روزہ رکھنے دینا ہے اور کس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ڈاکٹر آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے تو اس میں بھی ہمیں کافی باتیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں۔ غذا کیا ہوگی، ورزش کی نوعیت کیا ہوگی، پیچیدگیاں تو بہت زیادہ نہیں ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے دیگر عوامل کو مد نظر رکھ کے ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو روزہ رکھنے کا اختیار دیا جائے۔ شوگر کے مریض روزے کے حوالے سے 3 قسم میں ہم تقسیم کرتے ہیں، 3 اقسام میں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو کم خطرہ ہے، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو درمیانے خطرے میں ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو خطرناک حد تک ہوتے ہیں اور جن کا زیادہ خطرہ، بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ کم خطرے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں آپ کی ڈائٹ تو اچھی ہوتی ہے، شوگر کا کنٹرول بھی بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی مسائل پیچیدگیاں بھی نہیں ہوتے، اور ڈاکٹر اس معاملے میں پھر آپ کو مشورہ سے، آپ ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسرے ہوتے ہیں کچھ درمیانے درجے کے خطرے کے لوگ۔ درمیانہ خطرہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر درمیانے درجے کی ہے، نہ بہت زیادہ اچھی رہتی ہے نہ بہت زیادہ بری رہتی ہے، شوگر کا کنٹرول بہت اچھا نہیں ہے، ڈاواں ڈول قسم کا ہے، لیکن آپ کے اندر کمپلیکیشنز نہیں ہیں، شوگر کوئی بہت زیادہ بگاڑ نہیں پیدا کر رہی۔ پھر ڈاکٹر آپ کی غذا میں، آپ کی ادویات میں تبدیلیاں کر کے آپ کو عموماً روزہ رکھنے کی اجازت دے دیتے ہوتے ہیں۔ پھر سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مریض زیادہ خطرے کے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ ان کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں؟ ان میں سب سے پہلے ہیں ٹائپ 1 کے بچے۔ ٹائپ 1 شوگر وہ ہوتی ہے جس میں انسولین لگتی ہے۔ ٹائپ 1 کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں تو وہ فاسٹنگ ان کے لیے پھر ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم ان کو منع کرتے ہیں۔ اگر آپ دن میں 2 بار یا اس سے زیادہ انسولین لیتے ہیں تو بھی آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت ڈاکٹر کم ہی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو مسلسل ہائپوگلائسیمیا یا خون میں شوگر کی سطح آپ کی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے بار بار، تو بھی ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ اگر پچھلے 6 ماہ میں آپ کی شوگر بہت زیادہ رہی، ہائی بلڈ شوگر رہی، ہائپر گلائسیمیا رہا، اور اتنی زیادہ رہی کہ آپ کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑا، آپ کو ڈرپس لگیں، آپ کو انسولینز لگیں، تو اس صورت میں بھی ڈاکٹر آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی شوگر لو ہوتی ہے اور آپ کو شوگر کی علامات ظاہر نہیں ہوتی تو بھی ہم منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ اگر آپ کو گردوں کے، دل کے، جگر کے، آنکھوں کے مسائل ہیں یا کوئی اور بڑی کمپلیکیشنز ہیں تو بھی ڈاکٹر آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ روزہ رکھیں۔ اگر آپ کے پاؤں کے انفیکشنز ہیں، السرز ہیں، پاؤں کے زخموں کا آپ شکار ہیں تو اس صورت میں بھی ڈاکٹر آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ نہ رکھیں۔ اگر پریگننسی ہے اور اس میں آپ کو ساتھ میں شوگر بھی ہے تو بھی ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ روزہ کے دوران شوگر کب کب چیک کرنی چاہیے؟ تو اس معاملے میں تو میں یہی کہوں گا کہ روزہ کے دوران کبھی بھی آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں باقاعدہ طور پہ فتاوی جات موجود ہیں کہ بار بار شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ شوگر کا لیول کہاں تک محفوظ ہے اور کہاں تک خطرناک ہے، ڈاکٹر اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دن کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کی شوگر 60 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر شوگر کا جو لیول ہے اس سے اگر کم ہو تو آپ فوراً روزہ کھول لیں۔ اگر آپ کی شوگر لو ہوئی ہے، 60 ملی گرام سے کم ہے، تو فوراً روزہ کھول لیں۔ اور اگر روزہ کھلنے میں 1 سے 2 گھنٹے باقی ہوں اور آپ کے خون میں شوگر کی مقدار 70 ملی گرام یا اس سے کم ہونے کا خطرہ ہو تو آپ نے سب کام کاج چھوڑ دینے ہیں، ساری مشقتیں چھوڑ دینی ہیں، آپ آرام سے رہیں اور مکمل طور پہ آرام کریں۔ ہر 30 منٹ کے بعد آپ اپنی شوگر چیک کرتے رہیں۔ اگر پھر بھی 60 ملی گرام سے کم ہونے کا خطرہ ہو یا ہو رہی ہو تو آپ فوراً سے روزہ افطار کر لیں۔ مزید یہ کہ آپ سحری کے 2 گھنٹے بعد، افطار سے پہلے، افطار کے 2 گھنٹے بعد یا سحری سے پہلے دوپہر میں کسی بھی وقت آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں۔ بار بار شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سحری سے افطار تک کسی بھی وقت آپ کی شوگر 100 سے 200 کے درمیان ہونی چاہیے، 100 سے نیچے نہیں آنی چاہیے اور 200 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ کیا شوگر کا مریض روزہ میں ورزش کر سکتا ہے؟ روزہ کے دوران جسمانی ورزش سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔
تراویح پڑھنا بھی ورزش کی ہی ایک متبادل صورت ہے۔ اگر پھر بھی آپ ورزش کرنا چاہتے ہیں تو رات کے کھانے کے 30 منٹ بعد یا اس مزید تاخیر سے بھی آپ 15 سے 20 منٹ کی ایکسرسائز یا واک وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ادویات، انسولین اور روزہ، اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ عموماً رمضان کے دوران ادویات یا انسولین میں تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں تاکہ آپ بحفاظت اپنا روزہ مکمل کریں۔ اگر روزہ کی حالت میں انسولین لگانی پڑے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رمضان میں شوگر کی ادویات کی مقدار اور اوقات ڈاکٹرز نے تبدیل کرنے ہوتے ہیں اور مریض کے ساتھ مشورہ صلاح کر کے ہم ان کو اجازت دیتے ہوتے ہیں۔ انسولین لینے والے افراد کے لیے بھی ہم نے انسولین کی مقدار اور اس کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرتے رہیں۔ روزہ کی حالت میں کیا کمپلیکیشنز یا کیا ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں؟ روزہ کے دوران سب سے اہم شوگر کا لو ہو جانا یا ہائپوگلائسیمیا میں چلے جانا، ہم اس سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ خون میں شوگر 60 سے 70 ملی گرام سے کم ہو جاتی ہے، غیر معمولی حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہوتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی ہونے لگتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آخری وقت آ چکا ہو۔ دوسری کمپلیکیشن ہوتی ہے خون میں شوگر کا بڑھ جانا، ہائپرگلائسیمیا، جس میں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، بے ترتیب ہوتی ہیں، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، شدید پیاس لگتی ہے، خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، جلد بھی خشک ہوتی ہے، زبان بھی بہت زیادہ خشک ہو سکتی ہے۔ پھر ایک سب سے خطرناک کمپلیکیشن ہوتی ہے کہ اگر خون میں تیزابیت بڑھ جائے، جس کو ہم انگریزی میں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں۔ یہ وہ اس طرح کی کمپلیکیشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو ہاسپٹل میں ضرور ایڈمٹ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، داخلہ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے، بار بار ڈرپس لگتی ہیں، انسولین لگتی ہے، پانی کی ڈرپس لگتی ہیں، پھر جا کے آپ کی شوگر لو ہوتی ہے اور آپ کو 1 سے 2 دن تک داخل رہنا پڑ سکتا ہے۔ ایک اور کمپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جسم میں پانی کی شدید کمی ہو سکتی ہے، جس کو ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ رمضان میں ہماری خوراک کیا ہونی چاہیے؟ رمضان المبارک میں ہماری خوراک کے معاملات عموماً بدل جاتے ہیں اور ہم دن میں 2 بار اچھے سے کھانا کھاتے ہیں۔ ان 2 کھانوں میں ایسی ترتیب ہونی چاہیے کہ آپ کی شوگر بیلنس میں رہے، کنٹرول رہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ افطار سے سحری تک پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ سحری اچھے سے کرنی چاہیے، افطار تھوڑی سی مناسب کریں اور رات کا کھانا ضرور کھائیں۔ 1 یا 2 کھجور سے زیادہ نہ کھائیں، جوس سے اجتناب کریں، اگر ضروری ہو تو چھوٹا گلاس لے لیں۔ سحری اور افطاری میں چاول آپ استعمال کر سکتے ہیں، گندم کی چپاتی ہو سکتی ہے، ڈبل روٹی وغیرہ، یا اس قسم کے نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ چھوٹا گوشت، مرغی، مچھلی کا استعمال بھی مناسب مقدار میں کیا جا سکتا ہے۔ دالوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کھانے میں پھل، سبزیاں، سلاد استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ گھی، مکھن اور تیل کا استعمال کم سے کم ہونا چاہیے۔ پراٹھا، سموسے، پکوڑے، فرائی کباب، چپس، ان کا استعمال سے گریز کیا جانا چاہیے۔ آپ کھانا پکاتے وقت نمک کا استعمال کم سے کم کریں۔ فروٹ چاٹ اور سلاد وغیرہ پہ بھی کوشش کریں کہ نمک پاشی زیادہ نہ کریں، اس پہ زیادہ نمک نہ چھڑکیں۔ اچار، کیچپ، ساسز، ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جانا چاہیے۔ مٹھائیاں، لڈو، جلیبیاں، برفی، بیکری آئٹمز، رس، کیک، بسکٹ، چاکلیٹ، ان سے بھی اجتناب کیا جانا چاہیے۔ تو یہ تو سارا کچھ ہو گیا منع۔ اب کیا کھا سکتے ہیں؟ جی ہم لوگ کھانے میں بہت کچھ ہے۔ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ سحری میں گندم کی چپاتی لیں، گھر میں پکا ہوا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، سبزی، دال، کوئی درمیانے سائز کا پھل استعمال کر سکتے ہیں، لسی کا گلاس لے سکتے ہیں، 1 کپ چائے پی سکتے ہیں۔ یہ آپ آرام سے چیزیں سحری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ افطار میں آپ 1 سے 2 کھجوریں استعمال کریں۔ لیمو شربت اگر آپ لینا چاہتے ہیں، لیمو پانی، تو اس کا چھوٹا گلاس لے لیں۔ 1 پیالے جتنی آپ چنا چاٹ استعمال کریں۔ پکوڑے اگر بہت ضرورت آپ کو محسوس ہو تو وہ کم سے کم تیل میں بنے ہوئے یا اس کا تیل نکلا ہوا جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تھوڑے سے۔ 1 چپاتی، گوشت، سبزی، سالن، دال، فروٹ، یہ چیزیں آپ، چھوٹے سائز کا فروٹ، یہ آپ آرام سے لے سکتے ہیں۔ پانی یا مشروبات میں آپ سحری میں کم از کم 2 سے 3 گلاس پانی کے پئیں، افطار میں 4 سے 5 گلاس پانی کے پئیں، 1 گلاس ملک شیک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ لے سکتے ہیں، 1 درمیانے سائز کا پھل لے سکتے ہیں سونے سے پہلے۔ ورزش اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے لیے تراویح ایک بہترین ورزش ہے، وہ آپ کی واک کا متبادل ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی کرنا چاہتے ہیں تو رات کے کھانے کے 30 منٹ بعد یا گھنٹے کے بعد یا مزید تاخیر سے آپ
15 سے 20 منٹ کی آپ ایکسرسائز آرام سے واک وغیرہ تیز واک کر سکتے ہیں۔ یہ رمضان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ہم نے انفارمیشن دینے کی کوشش کی۔ مزید اس بارے میں آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں شوگر اور رمضان کے حوالے سے، یا شوگر کے معاملے میں کوئی بھی سوال، کسی بھی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے، آپ کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، کوئی مفروضہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی ہمیں رائے دینا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے کام میں کس طرح بہتری کرنی چاہیے، آپ اس پیج کو بار بار دیکھ رہے ہیں، اس پہ جتنا بھی کنٹینٹ آ رہا ہے، آپ اس میں اگر کسی قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں، کوئی بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں، کوئی چیز ہم مس کر رہے ہیں وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، آپ ضرور ہمیں آگاہ کیجئے۔ بلکہ میری خواہش ہوگی کہ آپ ہمارے رضاکار بنیں، آپ ہمارے دست و بازو بنیں، آپ ہمارے ساتھ مل کے ہماری اس کمپین کا حصہ بنیں۔ بہت شکریہ۔